بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے 14 سیکرٹس بتاؤں گا جو ہر مسلمان کو لازمی پتہ ہونے چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، فرشتے آسمان پر رہتے تھے، اس لیے آسمان پر ایک کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس لیے جو سب سے پہلا کعبہ بنایا گیا تھا اس کو بیت المعمور کہتے ہیں اور یہ آسمانوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا عبادت کا گھر انسانوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے انسان ہے اس دنیا پہ، تو انہوں نے فرشتوں کی مدد سے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے طوفان نوح آ گیا تھا، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کچھ مٹی اکٹھی ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ دہ گیا تھا۔ پھر کافی عرصہ اسی طرح رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا، جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسی مٹی کو اتنا کھودا کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیادیں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں، اور پھر وہیں سے اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا وہ اس کا سیمپل کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کا کوئی چھت نہیں تھا، اور اس کے دو دروازے تھے، مطلب یہاں سے اندر جاتے تھے اور اس دروازے سے باہر آ جاتے تھے۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی یہ والی جو دو دیواریں تھیں وہ ان دونوں دیواروں سے ان کا سائز، ان کی لمبائی زیادہ تھی، بعد میں یہ کم کر دی گئی، اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر سٹارٹ کی۔ اس وقت غلط طریقے سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسوں سے کریں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے کم پڑ گئے اور خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دی گئیں، یہ آگے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود تک پہنچیں تو قریش کے سردار آپس میں لڑنا شروع ہو گئے کہ کون حجر اسود کو کعبہ میں لگائے گا۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک چادر کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کے اس کو پکڑ لیں، اور سب سرداروں نے چادر کو پکڑ لیا۔ جب وہ چادر کو کعبہ کے پاس لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ میں لگایا۔ اوکے، اب میں آپ کو خانہ کعبہ کے 14 سیکرٹس کے ساتھ ان کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہجرہ اسود، یہ پتھر اور مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ اسی پتھر سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پہ طواف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہزاروں لوگوں نے، انبیاء کرام، ایون کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک پتھر پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں یہ پتھر دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، سٹارٹ میں یہ پورا ایک پتھر تھا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے۔ یہ جو آپ کو چاندی کا فریم نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا، اور یہ جو ہجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے تھے انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ ہسٹری میں ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہے کہ ہجر اسود کو چرا لیا گیا تھا، جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا، اس کے 8 ٹکڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں جو کہ استنبول میں ادھر لگے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پہ لگا ہوا ہے اور ایک ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے جو دروازے والی جگہ تھی یہ بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے جو دروازہ تھا یہ زمین سے اوپر کر لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زمین ہے اور یہ کعبہ کا دروازہ ہے، انہوں نے اتنا جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں انٹر نہ ہو سکے، کچھ لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ لوگ صرف خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو سکیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے، تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر نفل ادا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، کہو کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں وہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہاں سے ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، 3rd نمبر پہ ہے مزاب رحمت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کا کوئی چھت نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کا چھت بھی بنایا۔ اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے۔ تو یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ لگایا گیا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پہ، اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے اور لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں۔ اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے، رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے۔ 4th نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ
व्हाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। इस मार्बल को शादरवान कहते हैं। इस मार्बल के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं जिनके अंदर रस्सी डाल के खाना काबा के गिलाफ को नीचे से बांधा जाता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं और आपको पता है नंगे पाँव की उंगलियों पे बहुत जोर से लगती है, इसलिए उन्होंने इसकी शेप नीचे से अंदर की तरफ इस तरह से बनाई हुई है ताकि लोगों के पाँव की उंगलियों पे लगे ना। 5th नंबर पे आता है हतीम। हतीम बेसिकली खाना काबा के पास ये जो व्हाइट से कलर की यू शेप की दीवार है ना, इसको कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो आप देख सकते हैं उस वक्त कोई यू शेप की दीवार नहीं थी, उस वक्त कोई हतीम नहीं था। लेकिन फिर जब कुरैश ने खाना काबा बनाया तो वो खाना काबा बनाते बनाते पैसे कम हो गए तो उन्होंने जो है वो इतना तकरीबन खाना काबा बनाया और इतनी जो थी वो जगह बच गई। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, पैसे खत्म हो गए थे, उन्होंने यू शेप की एक दीवार बना दी। तो आज तक इसी तरह से खाना काबा है, इतना खाना काबा है और उसके साथ यू शेप की दीवार है। इस यू शेप की दीवार को हतीम कहते हैं। अब आपको पता है जब भी खाना काबा में इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ाते हैं तो वो खाना काबा के अंदर तो जाके नहीं नमाज पढ़ाते, खाना काबा के बाहर नमाज पढ़ाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं खाना काबा के अंदर तो जाके कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, सब लोग खाना काबा के बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जब भी फर्ज नमाज का टाइम होता है, फर्ज नमाज होने लगती है तो ये खाना काबा के क्योंकि अंदर का हिस्सा है हतीम, इसको खाली करवाया जाता है, सब लोग इसके बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। और जो तवाफ होता है वो भी आपको पता है खाना काबा के बाहर ही सब लोग तवाफ करते हैं, खाना काबा के अंदर तो तवाफ नहीं करते, इसलिए इस एरिया के अंदर भी कोई तवाफ करते हुए नहीं जाता, तवाफ भी इसके बाहर बाहर से ही होता है। और अगर आपको मौका मिले नफल पढ़ने का तो आप इस जगह के ऊपर ज़रूर नफल पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस जगह पे नफल पढ़े तो इसका मतलब ये है कि आपने खाना काबा के अंदर नफल पढ़े। और इसके अलावा कुछ बुक्स में कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक हतीम के अंदर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्रें मुबारक हैं, क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, इसलिए इसकी कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। नेक्स्ट 5th नंबर पे ये आप देख सकते हैं, ये खाना काबा का दरवाज़ा है और ये हजर अस्वद पत्थर है। इसके दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। इसके साथ इस तरह से अपने दोनों हाथ सर और चेस्ट लगाकर खड़े होकर दुआ मांगना सुन्नत है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआ कबूल होती है। इसलिए आप जब भी खाना काबा आने लगें तो दिल में पहले से 5-6 दुआएं रखें जो कि यहाँ पर खाना काबा में आके आपने बार बार मांगनी है। 7th नंबर पे है मुकाम इब्राहिम। पर खड़े हो गए और कहने इस्लाम इसके ऊपर खड़े हो जाते थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको पत्थर देते थे तो ये पत्थर खुद ही ऊपर हो जाता था जहाँ पर पत्थर लगाना हो, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर पत्थर लगा देते थे। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है और अल्लाह ताला कुरान पाक में इसके बारे में फरमाता है और मुकाम इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बनाओ। इस वजह से तवाफ़ करने के बाद लोग इसके पीछे नफल पढ़ते हैं और इसको बहुत अफजल समझा जाता है। ज़रूरी बात तो ये है कि पहले ये खाना काबा के साथ ही होता था। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये देखा कि इसकी वजह से तवाफ़ करते हुए इस जगह पे लोगों का रश बन जाता है तो उन्होंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि लोगों का रश ना बने, लोग आसानी से जो है वो तवाफ़ कर सके। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब इसकी सफाई करनी होती है तो ये वाइट से बोर्ड साइड पे लगा लेते हैं इसके और इसके अंदर आके इसका जंगला खोल के इसकी सफाई की जाती है। 8, 9, 10 और 11 ये खाना काबा के 4 कोने हैं। खाना काबा के 4 कोनों में 2 कोनों को ज्यादा अहमियत हासिल है, वो इस वजह से क्योंकि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था उसके 4 कोने थे, 1, 2, 3, 4। लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने ये वाले 2 कोने खत्म कर दिए और जो नया खाना काबा बनाया उसको इतना कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो नया खाना काबा था उसके अंदर 2 जो कोने थे वो नए थे और 2 जो कोने थे वो वही वाले थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। अब इन 2 कोनों को इसीलिए इंपॉर्टेंस हासिल है क्योंकि खाना काबा में अभी इस टाइम पे ये वही वाले कोने हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। खाना काबा के इस कोने को रुकने हजर अस्वद कहते हैं क्योंकि इस कोने के ऊपर हजर अस्वद पत्थर लगा हुआ है और इस कोने को रुकने यमानी कहते हैं क्योंकि इस कोने की जो डायरेक्शन है वो मुल्क यमन की तरफ है और इसके कुछ हिस्से के ऊपर खाना काबा का गिलाफ नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कोने का अपने हाथों से इस्तेलाम किया था, यानी कि अपने हाथों से इस कोने को टच किया था। इसलिए आप यहाँ पर जब भी आएँ तो हजर अस्वद का बोसा भी दें और ये रुकने यमानी का ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर खाना काबा का गिलाफ नहीं है, जिस हिस्से के ऊपर इसका अपने हाथों से इस्तेलाम करें, यानी इसको अपने हाथों से टच करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रुकने यमानी और रुकने हजर अस्वद के दरमियान से गुजरते थे तो ये वाली दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला आपको भी इंशाल्लाह लेकर जाएगा और जब भी आपका इनके दरमियान से गुजरना हुआ तो आपने भी यही वाली दुआ पढ़नी है। और खाना काबा के इस कोने को रुकने इराकी कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुल्क इराक की तरफ है और खाना काबा के इस कोने को रुकने शामी कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुल्क शाम की तरफ है। 12 नंबर पे खाना काबा का गिलाफ। जब खाना काबा बनाया गया था तो उन वक्तों में खाना काबा पे कोई गिलाफ नहीं डाला जाता था, फिर वक्त आने के साथ साथ रेड, वाइट, ग्रीन डिफरेंट कलर के गिलाफ खाना काबा पे डाले गए। आज खाना काबा के ऊपर काले रंग का गिलाफ डाला जाता है। काबा के गिलाफ पे अल्लाह के नाम और कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ साल पहले खाना काबा का गिलाफ मिस्र से बनकर बड़ी शान और शौकत से आया करता था। काबा के छत के ऊपर इस तरह से पाइप लगा हुआ है और पहले जब हज का महीना होता था तो काबा के गिलाफ इस तरह से पाइप के साथ बांध दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में जब हज का महीना
مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے، کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ 13 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن سے نکل رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے فلور پہ ہوتے ہیں خانہ کعبہ پہ، تو ان کو صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اب طواف سٹارٹ کرنا ہے تو حجر اسود والا کونا کہاں پہ ہے۔ تو اتنے دور سے اس لیے یہاں پہ گرین سے کلر کی لائٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے کہ یہاں سے آپ نے طواف جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اس لیے گرین سی لائٹ لگائی ہوتی ہے سیدھا حجر اسود والے کونے کی ڈائریکشن میں۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 8 براؤن کلر کے ماربل کے پیسز ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھایا اور یہ بھی بتایا کہ کون سا ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ پہ اس جگہ پہ 2 دن نماز پڑھائی، تو اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں، اور یہ والی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے نماز اور مائک یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ میں جہاں سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے مقام ابراہیم، یعنی کہ وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان تھا، وہ یہاں پر ہوتا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نا، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ بعد میں رش بن جاتا تھا یہاں پر طواف کرتے ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یہ مقام ابراہیم کو پیچھے کر دیا گیا۔ جب امام صاحب یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے 9 مائکس رکھے جاتے ہیں، 3 جب وہ کھڑے ہو کے الحمدللہ پڑھاتے ہیں، 3 مائکس جب وہ رکوع میں جاتے ہیں اس کے لیے، اور 3 مائکس جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اس کے لیے، ساتھ زمزم پڑا ہوتا ہے اور ایک ٹیشو کا باکس ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور بھی ویڈیوز بنے مکہ اور مدینہ کے بارے میں، وہ بھی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے میرے فیس بک پیج پہ لائک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکوں۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں، یہ آئی ڈی آپ کے سامنے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔